السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم پڑھیں گے پیراگراف نمبر 8 چیپٹر نمبر 1 آف نیو انگلش ٹیکسٹ بک کلاس 10 کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پیراگراف کو۔ تھرو ہز ریفارمز، اپنی اصلاحات کے ذریعے حضرت محمد ناٹ اونلی پروٹیکٹڈ orphans لیگلی بٹ آلسو ایلیویٹڈ دیئر اسٹیٹس ود ان دا کمیونٹی۔ حضرت محمد نے نہ صرف یتیموں کو قانونی تحفظ فراہم کیا بلکہ معاشرے میں ان کا مقام بھی بلند کیا۔ ناؤ اب ٹیکنگ کیئر آف دیم، ان کی دیکھ بھال کرنا از ریکگنائزڈ ایز اے نوبل اینڈ ریوارڈنگ ایکٹ۔ اب یتیموں کی دیکھ بھال کو ایک معزز اور اجر والے عمل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں جو نیو ورڈ تھے وہ یہ ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں اور ان کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں۔ ریفارمز اصلاحات، پروٹیکٹڈ تحفظ فراہم کرنا، لیگلی قانونی طور پر، ایلیویٹڈ بلند کیا، اسٹیٹس حیثیت، ریکگنائزڈ تسلیم کیا گیا، نوبل اعلیٰ، ریوارڈنگ اجر دینے والا۔ پیراگراف نمبر 9 کو دیکھتے ہیں۔ ون آف حضرت محمد موسٹ ٹرانسفارمیٹیو کنٹریبیوشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تبدیلی لانے والی خدمات ٹو سوسائٹی، معاشرے میں، واز تھی ہز اپروچ ٹو سلیوری، آپ کا غلامی کے بارے میں نقطہ نظر۔ تو معاشرے کے لیے حضرت محمد کی سب سے اہم اور تبدیلی لانے والی خدمات میں سے ایک غلامی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر تھا۔ While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia، جبکہ غلامی جو تھی وہ ایک گہری جڑیں رکھنے والا ادارہ بن چکی تھی عرب کے اندر، اینڈ اکراس دا ورلڈ، اور دنیا بھر میں۔ رسول اللہ نے انیشیٹڈ ریفارمز، ایسی اصلاحات کا آغاز کیا، دیٹ گریجولی، جو بتدریج، انڈرمائنڈ اٹس فاؤنڈیشن، جنہوں نے بتدریج اس کی بنیاد کو کمزور کر دیا۔ اس پیراگراف کے اندر نیو ورڈز یہ تھے، آپ ان کو دیکھ لیں۔ ٹرانسفارمیٹیو، تبدیلی لانے والا، کنٹریبیوشنز، خدمات، اپروچ، نقطہ نظر، سلیوری، غلامی، انٹرینچڈ، گہری جڑیں رکھنے والا، انسٹیٹیوشن، ادارہ، انیشیٹڈ، آغاز کیا، گریجولی، بتدریج، انڈرمائنڈ، کمزور کیا، فاؤنڈیشن، بنیاد۔ آئیے چلتے ہیں اب ہم پیراگراف 10 کی طرف، جس کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ ایمانسیپیشن، human dignity and equality. So rather than an abrupt abolition، اچانک غلامی کے خاتمے کے بجائے، which could have caused، جس نے پیدا کیا یا وجہ بنا، severe economic، شدید معاشی، and social upheaval، اور سماجی انتشار کا۔ اسلام انٹروڈیوسڈ، اسلام نے اقدامات متعارف کرائے، میئرز دیٹ پروموٹڈ، جنہوں نے فروغ دیا، ایمانسیپیشن، آزادی کو، ہیومن ڈگنیٹی، انسانی وقار کو، اینڈ ایکوالٹی، اور مساوات کو۔ اچانک غلامی کے خاتمے کی بجائے، جس سے شدید معاشی اور سماجی انتشار پیدا ہو سکتا تھا، اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کرائے جنہوں نے آزادی، انسانی وقار اور مساوات کو فروغ دیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیوز، جو اسلام نے آزادی، انسانی وقار و مساوات کو کے اقدامات کو متعارف کرایا تھا، اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہے؟ انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیو، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب۔ فریئنگ سلیوز واز ریگارڈڈ ایز ہائیلی ورچوئس ایکٹ، غلاموں کو آزاد کرنا ایک نہایت نیک عمل، اینڈ این ایکسپیشن فار ویریس سنس، اور مختلف گناہوں کا کفارہ سمجھا جاتا تھا۔ دا قرآن ایکسپلینز، قرآن مجید نے وضاحت کی، اٹ از دا فریئنگ آف اے بانڈس مین، یہ کسی غلام یا قیدی کو آزاد کرنا ہے، اے سلیو اور اے کیپٹیو، اور فیڈنگ، یا کھلانا یا خوراک دینا، آن اے ڈے آف پریویشن، این آرفن نیئر آف کن، یا بھوک اور تنگ دستی کے دن کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، اور اپور ریچ ان مزری، یا کسی انتہائی محتاج اور بدحال شخص کی مدد کرنا، اینڈ بینگ، اور ہونا، بسائڈس آف دوز ہو بلیو، جو یقین رکھتے ہیں، اینڈ ایگزورٹ ون اندر، اور ایمان لائے ایک دوسرے کو، اور اینڈ ایگزورٹ ون اندر ٹو پیشنس، اور ان لوگوں میں شامل کیا جو ایمان لائے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں،
and exhort one another to pity and compassion, اور ایک دوسرے کو رحم اور شفقت کی نصیحت کرتے ہیں. Those are they who are the people of happiness and prosperity. یہی لوگ خوش بختی اور کامیابی والے ہیں. Who will be given their records in their right hands on judgment day. جنہیں قیامت کے دن ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم freed many of his own slaves. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا. and encouraged others, اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کی یا انہیں ترغیب دی. to do the same, اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی. اس سیکشن میں نئے ورڈ تھے: ایبرپٹ اچانک، ایبولیشن خاتمہ، اپ ہیور انتشار، ایمینسیپیشن آزادی، ورچوس نیک بافضیلت، ایکسپیشن کو پار، پریبیشن محرومی، ریچ بدحالی بدحال شخص، کمپیشن ہمدردی. آگے ہمارا سیکشن ہے ایکویلٹی اینڈ ہیومین ٹریٹمنٹ. ہی انسٹرکٹیڈ، آپ نے ہدایت کی مسلمانوں کی ٹو ٹریٹ دیئر سلیوز، سلوک کرے اپنے غلاموں کے ساتھ لائک بردرز، بھائیوں کی طرح. آپ نے مسلمانوں کو اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی. یور سلیوز آر یور بردرز، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. فیڈ them with what you eat, feed them what you eat، کھلاؤ انہیں جو تم کھاتے ہو. and clothe them as you clothe yourselves، اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. اس پیراگراف کے نیو ورڈز ہیں: ایکویلٹی مساوات، ہیومین انسان دوست یا مہربان، ٹریٹمنٹ سلوک، انسٹرکٹیڈ ہدایت دی، کلوتھ لباس پہنانا. اگلا سیکشن ہمارا لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشن. سلیوز ور گرانٹیڈ لیگل پروٹیکشن، غلاموں کو قانونی تحفظات فراہم کیے گئے. دیئر مس ٹریٹمنٹ واز پروہیبٹیڈ، ان کے ساتھ بدسلوکی کی ممنوع قرار دی گئی. اینڈ دے ہیڈ دا رائٹ، اور ان کو حق دیا گیا ٹو ارن دیئر فریڈم تھرو اے کانٹریکٹ، اور انہیں ایک معاہدے کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کا حق دیا گیا. لیگل ہوتا ہے قانونی، پروٹیکشن تحفظ، گرانٹیڈ عطا کیا گیا، مس ٹریٹمنٹ بدسلوکی، پروہیبٹیڈ ممنوع، کانٹریکٹ معاہدہ، فریڈم آزادی. اگلا سیکشن ہے ہمارا انٹیگریشن اینڈ لیڈرشپ. انٹیگریشن کیا ہوتا ہے؟ انضمام یا شمولیت، اور لیڈرشپ ہوتا ہے قیادت. ون آف دا موسٹ پاورفل ایگزامپلز از حضرت بلال ابن ربیعہ، a former slave who became the Rasulullah's muazzin and a prominent sahabi. اس کی سب سے مؤثر مثالوں میں سے ایک حضرت بلال بن ربیعہ، جو پہلے غلام تھے اور بعد میں رسول اللہ کے مؤذن اور ایک ممتاز صحابی بنے. His life symbolizes Islam's commitment to racial and social equality. ان کی زندگی نسلی اور سماجی مساوات کے لیے اسلام کے عزم کی علامت ہے. اس سیکشن میں نیو ورڈز ہیں: انٹیگریشن انضمام، شمولیت، لیڈرشپ قیادت، فارمر سابق، پرومیننٹ ممتاز نمایاں، سمبولائزز علامت ظاہر کرنا، کمٹمنٹ عزم یا وابستگی، ریشل ایتھنک اور نسلی. تو بیٹا یہ تھے ہمارے پیراگراف نمبر 5 پیراگراف نمبر 8 9 اور 10. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا پیراگراف. اگر آپ کو ان کی سمجھ آئی ہے تو اپنے کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، اور ایسی میری اگلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.